پہ ہاؤس میں بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ پیدا ہوا۔ ان منصوبوں میں سب سے اہم منصوبہ صحت انصاف کارڈ کا اجرا ہے، جس کے تحت صوبے کے عوام کو صحت کی یکساں سہولیات مفت فراہم کرنے کا وعدہ پورا کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح تعلیمی شعبہ میں پاکستان تحریک انصاف نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے مختلف پروگرامز متعارف کرائے۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں طلباء و طالبات کے لیے حصول تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوئے۔ علاوہ ازیں سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے لیے کیے جانے والے منصوبوں نے صوبے کی معیشت کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت میں ہمیشہ پرعزم پاکستان تحریک انصاف رہی۔ ہر مشکل وقت، بالخصوص کرونا وبا اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں عوام کے ساتھ کھڑے رہنے والے عمران خان کی قیادت نے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور کرایا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے ان اقدامات کی بدولت تحریک انصاف نے حقیقی معنوں میں عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان کی وساطت سے صوبے کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گی۔ عوام کی خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا ہر باشندہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صوبے کی ترقی و خوشحالی کا یہ سفر جاری و ساری رہے۔ آمین۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اس معزز ایوان کو پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود اور خدمات کی فراہمی کے لیے مکمل کیے گئے چند بڑے اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، عوام کو سستی اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ اس فریضے کو خلوص دل کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے صوبے کے عوام بالخصوص غریب طبقہ سب سے زیادہ مستفید ہوا۔ ان اقدامات میں سے کچھ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت نے صوبہ بشمول ضم اضلاع کے تمام شہریوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کی غرض سے انصاف کارڈ فراہم کیا۔ خیبر پختونخوا 4 کروڑ سے زیادہ شہریوں کو یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہے، جس کے تحت ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس فراہم کی گئی، جس سے مستفید ہونے والوں میں 52% خواتین بھی شامل ہیں۔ ان میں ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ صوبے کا پہلا برنس اینڈ ٹراما سینٹر بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا گیا، جس سے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں نیا OPD بلاک، لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں الائیڈ اور سرجیکل بلاک، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں آرتھوپیڈک اور اسپائن سرجری بلاک تعمیر کیا گیا، جس سے صوبے بھر کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ صدوق کالج آف ڈینٹسٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کے اقدامات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا، جس سے دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ 2,13,000 سے زیادہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ تعلیم قوموں کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں
کہ سب سے بہتر سرمایہ کاری وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں معزز ایوان کو تحریک انصاف کی گزشتہ 2 ادوار میں اٹھائے گئے چیدہ اقدامات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہزاروں نئے اسکولوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کئی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قابل اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، جس سے تعلیم تک رسائی اور معیار میں بہتری آئی۔ کم سہولیات کے حامل علاقوں میں طلباء اور طالبات کے لیے 2000 سے زائد کمیونٹی اسکول قائم کیے گئے۔ سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام شروع کیا گیا۔ مردان میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2013 سے 2022 تک 84 کالجز اور 10 یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 76 کالجز کی اپ گریڈیشن بھی کی گئی، جس سے طلباء و طالبات کو ان کے آبائی علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو رہی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں کیڈٹ کالجز قیام سے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور احسن اقدام پاک آسٹریا فخشولی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہری پور کا قیام ہے، جس سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، امن و امان اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ امن و امان کی بحالی میں سب سے اہم شعبہ پولیس کا ہے، جس کو خصوصی توجہ دی گئی۔ اس شعبے میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات سے میں اس ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ پولیس ایکٹ نافذ کیا گیا، جو اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے جس کے تحت پولیس کو خود مختار بنایا گیا۔ پولیس فورس کو پیشہ ورانہ خطوط پر استوار کیا گیا۔ پولیس کو جدید اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی گئی تاکہ وہ امن و امان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر سکیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے حقیقی طور پر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اور مقامی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 20% فنڈز مختص کیے۔ لاوازی صوبائی مالیاتی کمیشن اور مقامی حکومتوں کے کمیشن قائم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پورا ملک اور ہمارا صوبہ بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں۔ حالیہ تاریخ میں بے وقت بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں سے پورے صوبے کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا اور سرکاری و نجی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ انہی خطرات اور نقصانات کے پیش نظر بانی پاکستان تحریک انصاف کی دور اندیشی کی بدولت خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی جیسا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت کروڑوں درخت لگائے گئے اور اب بلین ٹری پلس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مزید شجرکاری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری کے دوران صوبائی حکومت نے پالیسی پر مبنی بجٹ سازی کے رجحان کو مد نظر رکھا۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات کے ساتھ مل کر تمام محکمہ جات کی مشترکہ جائزہ اجلاس منعقد کیے اور بجٹ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔
اس بجٹ میں صوبہ کی معیشت کی ترقی کے لیے کاروباری و صنعتی طبقے سے بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایات کی روشنی میں سماجی تحفظ، امن و امان، روزگار اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تیاری میں محصولات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بجٹ کی ابتدا آمدن سے ہوتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آمدن کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ صوبہ خود کماتا ہے اور دوسرا وہ جو وفاق سے مختلف مدوں میں محاصل کی صورت میں آتا ہے۔ ان محصولات میں زیادہ حصہ وفاق سے صوبے کو ملنے والے ترسیلات پر مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، میں اب اس معزز ایوان کو وفاق کی ذمہ واجب الادا محاصل کی بابت آگاہ کرتا ہوں۔ ان میں پن بجلی کا خالص منافع، رائلٹیز، NFC شیئر میں ضم شدہ اضلاع کے لیے مقرر کردہ رقوم میں کمی اور ونڈ فال لیوی وغیرہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کے لیے NFC ایوارڈ میں واجب الادا حصے کا ذکر از حد ضروری ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب تک NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کا سالانہ حصہ 262 ارب روپے بنتا ہے، تاہم صوبے کو اس ضمن میں صرف 123 ارب روپے ملے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو 139 ارب روپے کے سالانہ خسارے کا سامنا ہے۔ جناب اسپیکر، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاقی حکومت طے شدہ فارمولے کے تحت صوبے کو رقوم کی ادائیگی کی پابند ہے، لیکن ہر سال صوبے کو واجب الادا رقم اپنے حصے کے مقابلے میں کم ملتی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے واجبات کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں صوبے کے بقایا جات 78 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ علاوہ ازیں CCI یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظور شدہ AGN قاضی فارمولے کے تحت 30 جون 2024 تک 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق تیل کی تلاش کرنے والی اور پیداواری کمپنیاں $40 فی بیرل سے زائد رقم پر ونڈ فال لیوی ادا کرنے کی پابند ہے۔ یہ لیوی وفاقی حکومت اور صوبے کے درمیان برابری کے تناسب سے تقسیم ہوتی ہے۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے واضح شکوں کے باوجود خیبر پختونخوا کو 2013 سے تیل کے ذخائر پر 46 ارب 82 کروڑ روپے کے واجبات وفاق کے ذمہ ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں صوبے کی اپنی آمدن کے بارے میں معزز ایوان کو آگاہ کرتا چلوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا نے گزشتہ چند سال میں اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ریونیو موبلائزیشن پلان بنایا ہے، جس کے تحت 93 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری حکومت صوبائی آمدن کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ اس ضمن میں کئی اصلاحاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ٹوبیکو سیس اور دیگر محصولات میں اصلاحات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے تحت سیلز ٹیکس آن سروسز کی مختلف کیٹیگریز کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی ہے اور ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم یعنی ریمز کا استعمال تمام ہوٹلوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے اور شادی ہالوں کے لیے فکسڈ سیل ٹیکس ریٹ متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ پراپرٹی ٹیکس قیمت میں بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کارخانوں پر پراپرٹی ٹیکس 2.5 روپے فی مربع فٹ ہے، جو کہ 13,600 روپے فی کنال بنتا ہے، جس کو کم کر کے
10,000 روپے فی کنال کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل پراپرٹی پر ٹیکس جو کہ ماہانہ کرائے کا 16% ہے کو کم کر کے 10% کرنے کی تجویز ہے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ ہسپتال، میڈیکل سٹورز اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کاروباروں پر یہ ٹیکس 16% سے کم کر کے 5% کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک کا تقریباً 80% تمباکو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے تمباکو سے متعلق معاملات کو اپنے پاس رکھا اور اس کی آمدن صوبے کے بجائے وفاق کو جا رہی ہے، جو کہ صوبے کا حق ہے۔ اسی پیداوار سے آمدن بڑھانے کے لیے صوبائی حکومت ٹوبیکو ڈیولپمنٹ سیس میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ تمباکو پر پروونشل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا بل جلد ہی اسمبلی کے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹیکس کسانوں کے بجائے ٹوبیکو کمپنیز پر لاگو ہوگا۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد باری وفاقی ٹیکس کی وجہ سے لوگ جائیداد کی منتقلی کے لیے مقرر کردہ طریقہ کار اپنانے کے بجائے اسٹامپ پیپر استعمال کرتے ہیں، جس سے صوبائی حکومت کی محصولات میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت نے جائیداد کی منتقلی پر عائد صوبائی ٹیکس اور حجم بڑھانے کی غرض سے اس بجٹ میں صوبائی ٹیکسز کو 6.5% سے کم کر کے 3.5% کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ جس کے نتیجے میں عوام کو جائیداد کی منتقلی پر نہ صرف 3% ٹیکس ریلیف ملے گا، بلکہ اسٹامپ پیپرز پر خرید و فروخت کے نتیجے میں پیش آنے والے قانونی مشکلات سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ دیگر محکمہ جات جیسے معدنیات، سیاحت، ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ، خوراک، صنعت و تجارت، محنت، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات و جنگلی حیات اور محکمہ زراعت وغیرہ میں بھی محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات اس بجٹ میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2024-25 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات۔ وفاقی ٹیکس محصولات 902 ارب 51 کروڑ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1%، 108 ارب 44 کروڑ۔ تیل اور گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 42 ارب 96 کروڑ۔ ونڈ فال لیوی آن آئل 46 ارب 83 کروڑ۔ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات یعنی موجودہ سال کے لیے 33 ارب 10 کروڑ۔ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78 ارب 21 کروڑ۔ کل میزانیہ 1212 ارب 4 کروڑ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو صوبائی محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ ٹیکس محصولات 63 ارب 19 کروڑ روپے۔ نان ٹیکس محصولات 30 ارب 31 کروڑ روپے۔ کل میزانیہ 93 ارب 50 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو دیگر محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ کیپٹل محصولات 25 کروڑ روپے۔ وسائل و ذرائع 31 ارب 30 کروڑ روپے۔ کل میزانیہ بنتا ہے 31 ارب 55 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر،
اب میں معزز ایوان کی توجہ ضم شدہ اضلاع کی مد میں وفاق سے ملنے والے محصولات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 72 ارب 60 کروڑ روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 55 ارب 3 کروڑ روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 36 ارب روپے، تیز تر عمل درآمد پروگرام یعنی AIPs 40 ارب روپے، دیگر صوبوں سے 3% شیئر 39 ارب 29 کروڑ روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، کل میزانیہ بنتا ہے 259 ارب 92 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بیرونی امداد یعنی قرضے، فورن پروجیکٹ لونز 122 ارب 75 کروڑ روپے، بیرونی امداد گرانٹس 7 ارب 83 کروڑ روپے، کل میزانیہ بنتا ہے بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کا 130 ارب 59 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبوں کے محصولات کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1212 ارب 4 کروڑ روپے، صوبائی محصولات 93 ارب 50 کروڑ روپے، دیگر محصولات 31 ارب 55 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 259 ارب 92 کروڑ روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 130 ارب 59 کروڑ روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے۔ یہ کل میزانیہ بنتا ہے 1754 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ تو آمدن کی تفصیل تھی۔ جناب اسپیکر، اب آتے ہیں اخراجات کی طرف۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع مالی سال 2024-2025 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1093 ارب 9 کروڑ روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 246 ارب روپے، MTIs تنخواہیں 26 ارب 97 کروڑ روپے، تحصیل تنخواہیں 263 ارب 7 کروڑ روپے، پینشن 162 ارب 40 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات 264 ارب 70 کروڑ روپے۔ MTIs کی غیر تنخواہی اخراجات 28 ارب 68 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 29 ارب 59 کروڑ روپے، کیپٹل اخراجات 40 ارب 36 کروڑ روپے، دیگر وسائل و ذرائع 31 ارب 30 کروڑ روپے۔ ان کا کل میزانیہ بنتا ہے 1093 ارب 9 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ضم شدہ اضلاع کی جاری اخراجات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع مالی سال 2024-2025 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 144 ارب 62 کروڑ روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 52 ارب 12 کروڑ روپے، تحصیل تنخواہیں 42 ارب 63 کروڑ روپے، پینشن 4 ارب 43 کروڑ روپے، غیر تنخواہی اخراجات 418 ارب 54 کروڑ روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ
17 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 9 ارب 89 کروڑ روپے، کل میزانیہ 144 ارب 62 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز زبان کو صوبے کے کل اخراجات جاریہ کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بندوبستی اضلاع 1093 ارب 9 کروڑ روپے، ضم شدہ اضلاع 144 ارب 62 کروڑ، کل میزانیہ بنتا ہے 1237 ارب 72 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ترقیاتی اخراجات کا اہم کردار ہے۔ ترقیاتی اخراجات سے نہ صرف عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے بلکہ روزگار کے مواقع میسر ہونے سے معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات مالی سال 2024-2025 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 416 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 120 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 24 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 36 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے AIP 79 ارب یعنی 79 ارب 29 کروڑ روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 130 ارب 59 کروڑ روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 26 ارب 41 کروڑ روپے۔ یہ کل میزانیہ بنتا ہے 416 ارب 30 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی ہدایت کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت مختلف پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، جن میں چند کی تفصیل یوں ہے۔ احساس روزگار پروگرام، احساس نوجوان پروگرام اور احساس ہنر پروگرام کے لیے 12 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ جس کے تحت 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ اسی طرح احساس اپنا گھر پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 5000 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ CRBC لیفٹ کینال پروجیکٹ یعنی چشمہ رائٹ بینک کینال لیفٹ کم گریویٹی پروجیکٹ کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، جس سے صوبے میں فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ٹانک زام ڈیم، 14واں زام ڈیم اور درابن زام ڈیم کے بڑے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن سے پینے کے پانی کی فراہمی اور زرعی شعبہ کی ترقی کے علاوہ فوڈ سیکورٹی اور روزگار کے مسائل حل ہوں گے۔ گندم خریداری کے لیے 26 ارب 90 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ BRT کے لیے 3 ارب کی سبسڈی مختص کی گئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ارب 50 کروڑ سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ہنگامی حالت میں امدادی کارروائیوں کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت مختلف شعبوں میں نجی و سرکاری شراکت داری کے ذریعے مختلف منصوبوں کا آغاز کر رہی ہے، جس میں کچھ بڑے منصوبے مثلاً دیر موٹر وے، DI خان موٹر وے، بنو لنک روڈ پر انڈس ہائی وے، بنو لنک روڈ پر انڈس ہائی وے یعنی N55 کو
حقلہ یارک موٹروے سے ملانے کے لیے سڑک تعمیر کی جائے گی۔ 470 میگا واٹ کا لوئر سپیڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال 2024-25 کا موازنہ گزشتہ مالی سال 2023-24 سے پیش کرتا ہوں۔ تعلیم کے شعبہ بشمول اعلیٰ تعلیم و ابتدائی و ثانوی تعلیم کے لیے کل 362 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 13% زیادہ ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 35 ارب 82 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں 30 ڈگری کالجز کرائے کی عمارتوں میں قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جبکہ سینٹر آف ایکسیلنس فار سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ میتھمیٹکس کا منصوبہ بھی قابل ذکر ہے۔ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے لیے 326 ارب 86 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 13% زیادہ ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں نئے اسکولوں کے لیے درکار وقت کو بچانے کے لیے پہلے سے تعمیر شدہ کرائے کی عمارتوں میں 350 سے زائد اسکول شروع کیے جائیں گے۔ صحت کے شعبے کے لیے موجودہ سال کے دوران 232 ارب 8 کروڑ روپے گزشتہ سال کے اخراجات کے مقابلے میں 13% زیادہ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی بجٹ کے تحت ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جنوبی اضلاع کے لیے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سیٹلائٹ مرکز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نجی شعبہ کی شراکت سے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا قیام بھی ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہے۔ ادویات کی خریداری کے لیے 10 ارب 97 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے صحت کارڈ پلس کا کل بجٹ 28 ارب روپے بندوبستی اضلاع اور ضم شدہ اضلاع کے لیے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔